اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس مولانا آغا غلام عباس ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ شرف بخشا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جزاک اور آپ نے ایک وقت کا خاص حصہ ہمارے لیے مختص فرمایا۔ قبلہ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا اس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد فقد قال نبینا العظم وخطابہ المتقن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من احب ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواہ والى ابراہیم فی حلمہ وإلى موسیٰ فی عبادتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر إلی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزم، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک جامع شخصیت ہے، یعنی تمام کمالات انسانی میرے مولا علی بن ابی طالب کی ذات اقدس میں جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن میں کہوں گا بھرا پڑا ہے فضائل علی بن ابی طالب۔ فضائل قصیدہ ہے محمد و آل محمد کا، خدا بند عالم نے مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس اور ان کے فضائل میں بہت سارے یعنی بے شمار میں کہہ سکتا ہوں قرآن کی آیات موجود ہیں۔ آیت تطہیر کو لے لیجئے، آیت مباہلہ کو لے لیجئے، آیت ولایت کو لے لیجئے، آیت اطاعت کو لے لیجئے، مطلب ہر آیت ایسی آیت ہے کہ جس سے جو مکمل میرے مولا کی ولایت اور امامت پہ دلیل بھی ہے اور میرے مولا کی مطلب ایک ببانگ دوہل میرے مولا کی فضیلت پر وہ ایک دلیل بھی بن سکتی ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ اچھل کے مولا کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ آیت ولایت میں دیکھ لیں کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کو جناب جندب ابن جنادہ حضرت ابو ذر غفاری نے اس کو روایت کی ہے کہ مولا امیر المومنین مسجد میں نماز انجام دے رہے تھے کہ اچانک دروازے مسجد پہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، اور جب اس کے سوال پہ کسی نے لبیک نہیں کہا اور کوئی جواب نہیں دیا اور اس کو کچھ عطا نہیں کیا تو وہ مسجد سے جانے لگا، پیچھے مڑا ہی ہے اور کہتا ہے کہ میرا اللہ گواہ رہنا کہ میں تیرے نبی کی مسجد میں آیا تھا اور میں نے سوال کیا مگر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، مجھے کسی نے کچھ عطا نہیں کیا۔ تو اس وقت میرے مولا علی بن ابی طالب حالت رکوع میں تھے اور مولا نے اس کو انگلی کا اشارہ کیا اور وہ آتا ہے اور آ کر میرے مولا کے دست مبارک سے انگشتر اتار کر لے جاتا ہے کہ جس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ میرا حبیب تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ خوب آیت تطہیر میں دیکھ لیجئے کہ میرے مولا کی ولایت اور مطلب مولا کی طہارت پہ گواہی آیت تطہیر دے رہی ہے۔ آیت مباہلہ میں جس میں کہ نفس پیغمبر بن کر میرے مولا ان کاذبین کے مقابلے میں نصارہ نجران کے مقابلے میں جاتے ہیں اور رسول اللہ کی سمجھو کہ نبوت کی گواہی اور اسلام کی حقانیت کی گواہی دینے کے لیے میرے مولا نفس پیغمبر بن کر تشریف لے جاتے ہیں۔ یا اس کے بعد فرمایا آیت اطاعت میں فرمایا کہ جیسے اللہ کی اطاعت کا حکم دے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ جس نہج پہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ویسے ہی فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان پہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کون ہے اولی الامر، فرمایا کہ نحن اولی الامر، ہم ہیں صاحبان امر کہ جن کی اطاعت کا اللہ نے، اور ان میں سے مطلب ایک بدرجہ اتم شخصیت جو ہے وہ میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے
کہ بہرحال قرآن کا کوئی ایسا فرمان اور کوئی ایسا گوشہ کنار نہیں ہے کہ جس میں میرے مولا کی کوئی فضیلت ہو، چاہے ظاہری طور پر یا تعویل کی صورت میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن قصیدہ ہے اہل بیت اطہار کی شان میں خداوند عالم۔ باقی اگر احادیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو احادیث بھی وہ مشہور حدیث جس کو جناب عبداللہ ابن عباس نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ الْأَشْجَارَ أَقْلَامٌ وَالْبِحَارَ مِدَادٌ وَالْجِنَّ حِسَابٌ وَالْإِنسَ كُتَابٌ مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ جس میں فرمایا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت دنیا کے ان کو کاٹ کے کلمے بنا دیا جائے، اور فرمایا کہ جن حساب کرنے والے ہوں اور انسان اس کو لکھنے والے ہوں تو بھی وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کے بعد تو شاید گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آب دریا گر نہ چشید باید گر نہ کشید باید بقدر تشنگی باید چشید، ایسے فارسی شعر ہے کہ اگر دریا کا پانی آپ پورے کا پورا نہ اس کو سینچ سکیں اور نکال سکیں تو کم از کم اتنا ضرور نکال لو کہ جس سے آپ کی پیاس بجھ جائے۔ تو ہم اپنے فضیلت اور اپنے ثواب کے لیے ہم چند ایک احادیث جو ہیں وہ ذکر کریں گے اور اپنے سامعین و ناظرین کے گوش گزار کریں گے تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ تو میں نے جیسے کہ سرنامہ کلام میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو ذکر کی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مولا کی شخصیت جامع شخصیت ہے، تمام صفات و کمالات انسانی جو ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے مولا کی ذات اقدس میں یکجا ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، حضرت نوح علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، حضرت ابراہیم کا تقوی دیکھنا چاہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھنا چاہے، حضرت ابراہیم کا زہد دیکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کرے۔ اس سمجھو کہ نہج کی اور اس انداز کی احادیث بہت زیادہ ہیں، مطلب ان میں سے ایک میں نے جو اس طرح کی ہے وہ اس کو عرض کیا ہے۔ وَإِلَّا حضرت یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، حضرت ایوب کا صبر دیکھنا چاہیے، یعنی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے کہ تقریباً تمام میں کہوں گا کہ انبیاء کرام کے جو فضائل تھے وہ سید الانبیاء نے ان کو یکجا کر کے میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ذات میں جمع کر دیا۔ مولا نے کیا کیا بلکہ اللہ نے یہ فضائل عطا کیے تھے، رسول نے تو صرف بیان کیے ہیں کہ جو جو ان فضیلتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کرے تو انشاءاللہ ان کو آدم کا علم بھی نظر آ جائے گا، نوح کا علم بھی نظر آ جائے گا، ابراہیم کا تقوی نظر آ جائے گا، حضرت یوسف کا حسن نظر آ جائے گا، ایوب کا صبر نظر آ جائے گا، حضرت موسیٰ کی عبادت، حضرت عیسیٰ کا مطلب زہد، یہ تمام چیزیں ایک علی ابن ابی طالب میں مولا نے اللہ نے یکجا کر دی ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سید الانبیاء کا فرمان کہ جہاں پر سید الانبیاء عاقبت بخیری کی خبر میرے مولا کو دیتے ہیں کہ وہ افراد کے جو عاقبت بخیر ہوئے اور ان میں سے علی ابن ابی طالب آپ بھی ایک ہیں، تو اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا سید الانبیاء نے، فرمایا کہ من قاتل کا فقد قاتلنی من سب کا فقد سبنی، کہ جو شخص تجھے برا کہے اس نے گویا مجھے برا کہا، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے آپ کو گالی دی اس نے گویا مجھے۔ انت منی مثل راسی من بدنی، آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جس طرح ایک سر کو بدن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جس طرح سر کے بغیر بدن کسی کام کا نہیں ہے، بدن بیکار ہے، اسی طرح جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں کرتا اس کی رسول اللہ کے ساتھ محبت بیکار ہے اور اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور محبت مولا کائنات جو ہے یہی اصل میں محبت پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ تو حقیقی محب رسول ہے ہی وہی کہ جو مولا امیر المومنین سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی حدیث کے آگے جملے ارشاد فرمایا کہ خالق ان اللہ عز و جل خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو منتخب فرمایا،
اور فرمایا کہ استفانی بالنبوت واستفاکا بالامامت والولایت، کہ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے اور اللہ نے آپ کو امامت و ولایت کے لیے چن لیا ہے۔ وَمَنْ أَنْكَرَ وِلَایَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبُوَّتِي، جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا گویا کہ اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا۔ اگر کوئی بندہ میرے مولا کی ولایت کو نہیں مانتا تو سمجھے وہ رسول اللہ کی نبوت کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ خوب، اس کے علاوہ سید الانبیاء کا فرمان ذیشان، وہ مشہور فرمان میرے مولا کیا کہ قسمت الحکمت علی عشرۃ اجزاء، کہ اللہ نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے کہ اوتی علی 9 حصے جو ہیں حکمت کے وہ مولا علی علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں، والجزء واحد للناس، اور باقی جو مطلب ایک حصہ ہے وہ باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، من اراد العلم فلیأت الباب، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کو بھی علم چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آئے، اور علم اسی دروازے سے ملے گا، اسی دروازے سے ملے گا۔ جب تک کہ آپ دروازے علی پہ نہیں جھکیں گے، میں کہتا دنیا کا کوئی علم بھی ہو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کا حصول ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ علی ابن ابی طالب کے دروازے اقدس پہ اپنی اس پیشانی کو نہیں جھکاتا اور علی ابن ابی طالب کے فضائل کا اقرار نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو علم نام کی کوئی چیز بہرحال ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں، معلومات میں ایک اضافہ ہو جائے گا، معلومات مل جائے گی، لیکن جس کو علم کہا گیا ہے وہ علم تبھی ممکن ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ انسان ساتھ جھکائے گا۔ خوب، تو اس کے علاوہ سید الانبیاء کے بے شمار فرامین، جناب حضرت سلیمان فارسی بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کرتے ہیں کہ سید الانبیاء، بی بی فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں وہ جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ اے سلمان، علی ابن علیکم بے علی ابن ابی طالب، تمہیں چاہیے کہ تم علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہو، علی علیہ السلام کے مطلب ساتھ چمٹ کے رہو، مطلب ایک ان کے تابع رہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ان کو تمہارا مولا قرار دیا ہے، وَكَبِيرُكُمْ فَاتَّبِعُوهُ، وہ تمہارے بزرگ ہیں ان کی اتباع کرو، تمہارے سرپرست اور مولا ہیں ان کی اقتداء کرو، اور تمہارے بزرگ ہیں اور ان کی اطاعت کرو۔ اور یہ بہت مطلب لمبی حدیث ہے، اور آگے جا کے فرمایا کہ اللہ نے ان کو بزرگی عطا فرمائی ہے، لہذا تم ان کی بزرگی کا اعتراف کرو۔ ان امرکم فاطیعوہ، اگر علی ابن ابی طالب تمہیں کسی بات کا حکم دیں تو فرمایا اس کی اطاعت کرو، اگر کسی کام سے روکے تو رک جاؤ، اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ وہی قرآن کی آیت کے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، ہاں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو رسول ظاہر ہے یہ وہی سلسلہ ہے۔ اور اس کے آخر میں رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اے سلمان یاد رکھنا کہ میں نے علی کے متعلق جو کچھ بھی فرمایا ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں فرمایا، جو کچھ فرمایا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ تم علی کے بارے میں کہو۔ تو ظاہر بات وہی آ جائے گی کہ فرمان رسول جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق وہ قرآن کی اس آیت کا سمجھو آئینہ دار ہے، کہ جس طرح باقی دیگر اشیاء رسول اللہ نے مخلوقات اور اپنی امت کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک محبت علی اور ذات علی ہے، جو جس کی محبت کرنے کا ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا ہاں فائدہ کیا ہوگا اطاعت کا؟ جناب عمار سے فرمایا تھا کہ یا عمار، اے عمار، جب تو دیکھے کہ ان علی ابن ابی طالب قد سلک وادیا والناس سلک وادیا غیرہ کا لفظ بھی ہے، وادیا آخر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ اے عمار جب تو دیکھے کہ علی ابن ابی طالب کے رستے پہ چل رہے ہیں اور باقی ساری مخلوقات جو ہے وہ کسی اور رستے پہ چل رہی ہیں،
تو فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلنا، ودع الناس، اور لوگوں کو چھوڑ دینا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا۔ علی ابن ابی طالب، اکیلا علی اگر ایک راستے پہ چل رہا ہو، ایک منزل کی طرف روان دوا، تو تم علی کے پیچھے چلنا، باقی لوگوں کی اکثریت کی کثرت کی پرواہ مت کرنا، ان کو چھوڑ دینے کا لفظ باقاعدہ استعمال ہو، کیونکہ علی ابن ابی طالب نہ میں تو تمہیں پستی کی طرف لے جائے گا بلکہ ہمیشہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا، اور علی ابن ابی طالب تمہیں جنت کی طرف لے گا، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں جنت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کو کبھی بھی ذہن میں نہ رکھنا کہ اکثریت تو اس طرف ہے، نہ، تنہا علی پوری کائنات پہ بھاری ہے، کہ علی کی پرواہ کرنا، علی کے غیر کی پرواہ نہ کرنا، علی تمہیں ہمیشہ ہدایت کی طرف اور جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ ہیں چند ایک مطلب فضائل میرے مولا علی ابن ابی طالب کے۔ تو بہرحال مولا امیر المومنین کی جو شخصیت ہے، ان کی کما حق و معرفت، وہ ہمارے لیے ممکن نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو ہمارے پاس کی بات ہی نہیں۔ انسانی فکر کا جو پرندہ ہے وہ جتنی بھی پرواز کر لے، وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ مولا کا وہ نہج البلاغہ میں جملہ کہ لا یرکع الی الطیر، انسانی فکر کا اگر پرندہ پرواز کرتا کرتا تھک جائے گا مگر وہ میری فضیلت کو کما حق و ترک نہیں کر سکتا، ولا السائل، اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ مشہور جملہ سید الانبیاء کا مولا فرماتے ہیں کہ یا علی، اللہ کی کما حق و معرفت اور پہچان کوئی نہیں کر سکتا سوائے میرے اور آپ کے، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور آپ کے، اور اے علی آپ کی کما حق و معرفت اور پہچان کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ وہ مشہور واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ جناب غالباً سلمان فارسی ہی بارگاہ نبوت سے باہر تشریف لے جاتے ہیں کہ سامنے سے دو شخصیات جو ہیں ان ملاقات ہو جاتی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے سلمان کے اندر کون ہے؟ کہا کہ ایک تو سید الانبیاء تشریف فرمایا، دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ وہ جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ایک سید الانبیاء یا دوسرے مولا امیر المومنین تشریف فرمائے، تو بڑے بڑے غصے ہوتے ہیں اور آگ بگول ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو جناب سلمان کے وہ فضائل بیان کیے ہیں اور کہ اس سے سچا کوئی نہیں ہے، اور یہ آج ہم نے دیکھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے۔ کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا اس طرح کہا کہ پھر ان کے جو مطلب سوال ہے یا ان کی جو بات ہے اس کا صحیح جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، تو لہذا انتظار کیا جائے، وہ آ جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ خوب تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں تو سید الانبیاء نے جناب سلمان کی طرف دیکھ فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ سے کوئی شکوہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ ہاں بھئی کیا شکوہ ہے؟ تو فرمایا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جب کے سامنے تو بھئی سید الانبیاء اور مولا علی علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک تو رسول خدا ہے، دوسرے کو میں نہیں جانتا۔ تو جناب سلمان مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے خود ہی تو فرمایا، میں نے تو آپ کے فرمان کی ترجمانی کی ہے کہ اللہ کو میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور مجھے اللہ اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور علی کو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں نے تو اس فرمان کی جو ہے ترجمانی کی ہے۔ تو اس وقت بار جب انہوں نے سنا تو ظاہر ہے ان کی معلومات میں اضافہ ہوا، جیسی معلومات میں اضافہ، چونکہ انسان ہمیشہ دشمنی کرتا ہے جہالت کی بنیاد پہ، جب پتہ چل گیا تو خیر بہرحال شرمندہ بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعا یہ تو سید الانبیاء نے فرمایا تھا مگر ہم بھول گئے تھے۔ تو بہرحال میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ خدا بند عالم سے کہ خالق کائنات ہمیں مولا امیر المومنین کی کما حق ہو معرفت تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی ہمارے بس میں ہے اتنی ہمیں توفیق عطا فرمائے معرفت حاصل کرنے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی اطاعت اور تابعداری ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ فضیلتیں ساری اس لیے عطا کی ہیں کیونکہ ایک عام شخصیت کی پیروی ظاہر انسان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے، تو تمام بہرحال فضائل و مناقب سے آراستہ و پیراستہ کر کے اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا تاکہ کوئی کسی کو کسی قسم کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اطاعت کرنے میں آسانی رہے، اور انسان دل و جان سے
ان کی اطاعت کرے۔ تو خدا سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان ہستیوں کی اطاعت و تابعداری کر کے اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہ بھائی ماشاء اللہ بہت خوب، آپ نے بہت آسان انداز میں مولا کائنات کی فضیلت کو جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بیان فرمایا۔ کہ بلا ایک فقہی سوال جو ہے آج کا وہ یہ ہے کہ فدیہ کیا ہے اور فدیہ کن اشخاص پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدیہ یعنی بدل، فدیہ یعنی عوض۔ تو کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا یا تو ممکن نہیں ہے، یا اگر روزہ رکھیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث بنتا ہے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ مثلا ایک بزرگ ضعیف العمر مرد ہے یا خاتون ہے، اگر ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو یا روزہ رکھنا شدید مشکل کا باعث بنتا ہو ان کے لیے، تو کہا کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیں۔ اور اسی طرح ایک حاملہ خاتون ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ روزہ رکھے اور وہ روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے مشکل کا سامان ہو، یعنی تکلیف کا یا نقصان کا سبب بنتا ہو، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ اس طرح وہ خاتون کے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے لیے وہ دودھ کم پڑ جاتا ہو اور بچے کے لیے نقصان تکلیف کا باعث بنتا ہو، تو حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ یا وہ شخص ہے جس کو ذوالعطاش کہتے ہیں، یعنی جس کو بہت زیادہ پیاس کی بیماری ہو، پیاس اس کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے اور مزید آگے طبیعت بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح کسی اور بیماری میں بندہ، کوئی بھی جسمانی بیماری ہو، تو اس میں اگر مبتلا ہو تو وہ اس کے لیے بھی کہا کہ اگر روزہ رکھنا شدید مشقت کا باعث ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ عطا کرے۔ فدیہ یعنی ایک روزے کے بدلے میں وہ 3 پاؤ گندم، آٹا یا چاول یا کھجور، جو اس کے علاقے میں مثلاً خوراک اور غذا کھائی جاتی ہے، اس کے 3 پاؤ گندم، آٹا وغیرہ، یا اس کی قیمت، وہ ایسے افراد کو کہ جو نادار ہوں، مستحق ہوں، جن کے پاس سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، ان کو وہ عطا کرے، یعنی دے دے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ تمام مثلا روزوں کا اکٹھا کر کے حساب کر کے اس کی قیمت بنا کے، یا جتنا آٹا یا گندم بنتی ہے وہ سارا اکٹھا ایک ہی شخص کو، مثلاً فقیر کو ایک ہی مرتبہ دے سکتا ہے۔ روز الگ الگ ایک روزے کے بدلے میں دینا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھار روزہ رکھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں رکھ پاتے، مطلب بیماری وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ بھی اگر سارے روزوں کا 30 کے 30 روزوں کا حساب کر کے دے دیں، اگر جتنے روز ان کے لیے ممکن ہوں تو وہ رکھ لیں، جو ممکن نہ ہوں تو پھر وہ۔ تو اس کے علاوہ جس بندے نے مثلاً فدیہ دیا ہوا ہے ہر روزے کے بدلے میں 3 پاؤ گندم، آٹا یا اس کی قیمت، تو اگر آئندہ سال وہ سال کے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں، مثلا جہاں سردی کے ایام ہوں، دن چھوٹے ہوں، اگر اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو تو حکم ہے کہ وہ روزہ رکھیں، چاہے بزرگی کی وجہ سے نہیں رکھا تھا، یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، یا حمل کی وجہ سے، یا بیماری وغیرہ۔ اگر سال کے باقی دنوں میں اس کے لیے ممکن ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے، قضا کرنا واجب ہے۔ اگر سال کے باقی دنوں میں ممکن نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا یا قضا کرنا واجب نہیں، وہ فدیہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بہت شکریہ صاحب، ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم یہ تو ناظرین دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، السلام، اللہ نگہبان۔